السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، دنیا میں ہم زیادہ تر گناہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، صرف واہ واہ سننے کے چکر میں۔ مجھے یہ بتائیے کہ جن کی ہم اتنی پرواہ کرتے ہیں، کیا وہ ہم سے ہمیشہ راضی رہ سکے ہیں؟ دنیا میں کوئی ایک بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس نے ساری دنیا کے لوگوں کے دل جیت رکھے ہوں یا سبھی کو راضی کیا ہوا ہو، اس کی مٹھی میں ہو۔ جب ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر آخر کیوں ہم لوگوں کو خوش کرتے کرتے اپنی واہ واہ سننے کے لیے یا ناک اونچی کرنے کے چکر میں اپنے رب کے احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں؟ کیا رب کو ناراض کرنا اتنی معمولی چیز ہے کہ ہم اس کی پرواہ ہی نہ کریں؟ ناظرین، یہی ہمارا اوورال حال ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں صرف ایک اصول پر بات کروں گی، وہ اصول کہ جس کا آج تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اصول سادگی ہے۔ ناظرین، سادہ زندگی تو ہمارے اپنے ہی لیے آسانی ہے، لیکن ہم تصنع، بناوٹ، واہ واہ سننے کی خواہش، آرٹیفیشل میٹیریل چیزوں کے پیچھے اس قدر بھاگے جا رہے ہیں کہ زندگی ہمارے ہی لیے وبال جان بن کر رہ گئی ہے۔ اور اللہ نے تو ہمیں سادگی کا حکم دیا۔ مشہور بات ہے کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ، مگر اس کی پرواہ کون کرتا ہے؟ ہمیں تو صرف اپنی ناک اونچی کرنی ہے، احکام شریعت کی بھی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ ناظرین، سائنس نے جتنی بھی ترقی کر لی ہے، سائنس کے میدان میں ہم جتنا بھی آگے بڑھ چکے ہیں، لیکن زندگی جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں لوٹ کر واپس آ چکی ہے۔ آپ دیکھ لیں، تب نام دیسی تھا اور آج آرگینک ہے۔ دیسی سے آرگینک تک ہم اپنی صحت کے لیے تو دیسی پر آ سکتے ہیں، لیکن رب کے حکم کے لیے ہم سادگی پر انحصار نہیں کر سکتے، اکتفا نہیں کر سکتے۔ فرق صرف یہی ہے کہ بیماری کے خوف سے پرہیز تو کر لیا جاتا ہے، مگر اللہ کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑے جاتے۔ ناظرین، ہمیں دیکھ لیں، آج کل کورونا کے خوف سے بار بار ہاتھ منہ دھو رہے ہیں، سینیٹائزر لگا رہے ہیں، مگر جہنم سے بچنے کے لیے صرف 5 نمازوں کا وضو تک ہم نہیں کر سکتے۔ ناظرین، اگر آپ سنت مطہرہ کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا سادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس سادہ، نہ کوئی بناوٹ، نہ کوئی دکھاوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکہ، شہد اور زیت زیتون کو، اولیو آئل کو بہترین سالن قرار دیتے تھے، جبکہ ہم اگر کسی ایک ڈش کا تجزیہ کریں تو اس کو بنانے کے لیے بھی کم از کم 10-20 انگریڈینٹس تو چاہیے ہی چاہیے۔ اگر لباس کی طرف آئیں تو قرآن نے لباس کا معیار تقوی اور ستر پوشی قرار دیا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، مگر ہماری عمارت تو ننگے پن کی طرف جا رہی ہے، جو جتنا امیر لباس اتنا مختصر، اور پھر فنکشنز، پارٹیز پر تو ایسا لباس پہنا ہوتا ہے کہ وضو نماز تو دور کی بات، ہمارا تو اپنا چلنا پھرنا بھی دشوار ہوتا ہے۔ یہ ساری وہ غیر ضروری چیزیں ہیں جو ہم اپنائے ہوئے ہیں، انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کی وجہ سے اصل اور ضروری کاموں کو بھی ہم توجہ نہیں دے سکتے۔ وہ مائیں، بیویاں کہ جنہوں نے نسل نو کی کردار سازی کرنی تھی، وہ اپنی ڈیکوریشن یا پھر گھروں کی ڈیکوریشن میں اس قدر مصروف ہیں کہ انہیں نسل نو کی کردار سازی کے لیے وقت ہی نہیں ہے، اور یہ کام میڈ اور دوسروں کو دے دیا گیا ہے۔ ناظرین، اپنا میک اپ یا گھر کی تزئین و آرائش، میرا مطلب یہ نہیں کہ یہ حرام ہے، یہ منع ہے، بلکہ آپ بناؤ سنگار کریں، گھر پر بھی توجہ دیں، مگر ان چیزوں کو مختصر وقت میں بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، سادگی کا مطلب بدصورتی نہیں ہے، بلکہ نیچرل خوبصورتی ہے۔
یاد رکھیں کہ کیمرے والی آرٹیفیشل بیوٹی نہیں ہوتی، بلکہ ریئل بیوٹی تو وہی ہے جو رب نے عطا کی ہے، اس کی حفاظت کریں۔ سادگی کا مطلب بنیادی ضروریات سے محرومی بالکل نہیں ہے، بلکہ ضروریات کو بخوبی پورا کرنا ہے۔ سادگی کا مطلب سوشل بائیکاٹ بھی نہیں ہے کہ آپ پارٹیز اٹینڈ نہ کریں، آپ گیٹ ٹوگیدرز نہ کریں، بلکہ اسلام کی سادگی تو ریئل سوشلائزنگ ہے۔ ناظرین، بس آپ کو اپنی ترجیحات ہی تو بدلنی ہے۔ آپ کی ترجیح رب کی رضا اور اپنے لیے آسانی ہے، یا رب کی نافرمانی اور لوگوں کی خوشی ہے، جس کے نتیجے میں آپ کے لیے آپ کی زندگی ہی وبال جان بن جاتی ہے۔ نہ سکون سے آپ بیٹھ سکتے ہیں، نہ سکون سے آپ سو سکتے ہیں، نہ سکون سے آپ کھا پی سکتے ہیں۔ ہر چیز میں تو سیلفی، اور ہر چیز میں تو دکھاوا، ہر چیز میں تو تصنع۔ کوئی ایک بھی کام ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں دلی سکون ہو۔ جب آپ لوگوں کی پرواہ اتنی کریں گے تو آپ اور آپ کا رب کہاں ہے؟ اپنے رب کو اور اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، لوگوں کی پرواہ مت کریں۔ دنیا میں ایک بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس نے سبھی کے دل جیت رکھے ہوں، سبھی لوگ اس کے اشارے پر ناچتے ہوں، بلکہ یہاں تو الٹا ہی سسٹم ہے، گویا آپ دنیا کے لوگوں کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔ رب کی مانیے، لوگوں کی پرواہ مت کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔